آپ یہ نہیں جانتی ہم اس ریاست کے بادشاہ ہیں، ہم بھی جو چاہے کر سکتے ہیں۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام۔ ناظرین، آپ نے بادشاہ کی عیاشیوں کے بارے میں کافی حد تک سن رکھا ہوگا، لیکن آج ہم جس کے بارے میں بتائیں گے اس کی باتیں اور کارنامے سن کر شدید حیران ہوں گے اور سوچیں گے کہ کیا کوئی حکمران ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ سلطان ابراہیم تھا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد چہارم کے بعد اس کا ایک ہی بھائی زندہ بچا تھا جس کا نام سلطان ابراہیم تھا۔ مراد چہارم نے بستر مرگ پر اس کے بھی قتل کا فرمان جاری کیا، کیونکہ مراد چاہتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ جو کہ اتنی بڑی سلطنت ہے کسی پاگل کے ہاتھ میں نہ دی جائے۔ اس سے اچھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا سلسلہ یہیں ختم ہو جائے۔ لیکن ابراہیم کی ماں کوثم سلطان نے مداخلت کر کے اس کو بچا لیا۔ سلطان ابراہیم 1615 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اسے بچپن ہی سے ایک پنجرہ نما کمرہ میں بند رکھا گیا۔ دوسرا، موت کے خوف سے اس کی دماغی حالت خراب کرتی۔ اس کا خوف جائز بھی تھا کیونکہ مراد نے اپنے سارے بھائیوں کو قتل کروا دیا تھا سوائے ابراہیم کے۔ مراد چہارم کی وفات کے بعد سلطنت کی سربراہی کے لیے جب اسے پنجرے سے لینے کے لیے پہنچے تو اس نے انکار کر دیا۔ اسے یقین نہ تھا کہ اس کا بھائی مر چکا ہے۔ بعد ازاں اس کی ماں کوثم سلطان کے یقین دلانے پر وہ پنجرے سے باہر آیا اور محل میں داخل ہوتے ہی ناچنے اور گانے لگا۔ سلطان ابراہیم تخت پر بیٹھتے ہی اپنے اندر کی 23 سال سے دبی ہوئی ہوس کو پورا کر عیاشیوں میں ڈوب گیا۔ کوثم سلطان اپنے بیٹے کی جگہ حکومت کرتی رہی اور اپنے بیٹے کے لیے موٹی اور کنواری لڑکیوں کا انتخاب کرتی۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ سلطان ابراہیم کو موٹی عورتیں بہت زیادہ پسند تھیں۔ اس کی عیاشی کا یہ عالم تھا کہ اس کے محل میں کام کرنے والی کوئی بھی لڑکی اس کے ہاتھوں محفوظ نہ تھی۔ یہ جس لڑکی پر ہاتھ رکھ دیتا، لڑکی کو جرأت نہ ہوتی کہ اسے انکار کر دے۔ سلطان اپنی تمام کنیزوں کو محل کے باغ میں جمع کر کے ان کے کپڑے اتارنے کا حکم دیا کرتا۔ اس کے بعد انہیں مارتا، پیٹتا اور ٹانگوں سے مارتا، ان کی بے حرمتی کرتا۔ ایک دفعہ سلطان کی گندی نظر مفتی اعظم کے حسین و جمیل بیٹی پر پڑ گئی اور سلطان اس کو شادی کا پیغام بھیجا۔ مفتی جو سلطان کی تمام حرکتوں سے واقف تھا، اس نے رشتے سے انکار کر دیا۔ سلطان غصے میں آیا تو اس نے اس کو اغوا کروا کر محل میں قید کر لیا۔ جب اچھی طرح سے اس کی جوانی نوچ چکا تو واپس اس کے باپ کے حوالے کر دیا۔ 1641 عیسوی میں سلطان کی کنیز تورحان کے ہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ یہاں سلطان نے اپنے بیٹے کی خدمت کے لیے مامور اس کی آیا کو بھی نہ بخشا۔ وہ آئی تھی اس کے بیٹے کی دیکھ بھال کی خاطر، لیکن جلد ہی حاملہ ہو کر شاہی حرم میں منتقل ہو گئی۔ سلطان کی ان حرکتوں پر اس کی لڑائی تورحان خاتون سے ہوئی۔ ابراہیم ایسا غصے میں آیا کہ اس نے اس کے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو چھین کر تالاب میں پھینک دیا، لیکن خوش قسمتی سے شہزادے کی جان بچا لی گئی۔ اس کے بعد سلطان کے بچوں کی ولادت محل کے کئی کنیزوں سے ہوتی رہی۔ ایک دفعہ سلطان اپنے وزیر سے ایسا خوش ہوا کہ اس نے اپنی 3 سال کی بیٹی کی منگنی اپنے وزیر سے کر دی، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ اگلے ہی سال غضبناک ہو کر اس وزیر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یورپ سے بڑے جیولر اور ڈیزائنر اس کی آرائش کے لیے بلوائے جاتے۔ یہ اپنی داڑھی، کپڑے اور دیگر چیزوں کو خوشبو سے تر رکھتا تھا۔ خاص کر عنبر اس کی پسندیدہ خوشبو تھی۔ سلطان ابراہیم ایسی کتابیں جمع کرتا کہ جس میں جنسی مواد بھرا ہوتا تھا اور ہم بستری کے نت نئے طریقے درج ہوتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان ابراہیم کی نظر ایک گائے پر پڑی۔ ابراہیم کو گائے ایسی بھائی کہ اس نے اس کے سونے کے مجسمے بنا کر سلطنت کے طول و عرض میں روانہ کیے اور ایسی خد و خال کی عورت کی فرمائش کی۔ بہت چھین بین کے بعد ایسی عورت ارمینا سے لائی گئی
جس کا نام شکر پارا تھا۔ اس کا وزن 150 کلو گرام تھا۔ سلطان کو بہت پسند آئی اور اس کو فوراً حرم میں داخل کر لیا گیا۔ ایک دفعہ اس کنیز شکر پارا نے ایک خبر دی جس کے مطابق حرم کی ایک کنیز کے بیرونی آدمی سے تعلقات تھے، مگر وہ اس کے نام اور تفصیلات سے آگاہ نہ تھی۔ یہ سن کر ابراہیم مسلسل 3 دن تک غضبناک رہا۔ ان دنوں اس کے بیٹے نے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا مذاق کیا جس پر اس نے اس کے چہرے پر ایسا وار کیا کہ مرتے دم تک اس کا نشان اس کے ساتھ رہا۔ وہ کنیز جس کے بیرونی تعلقات تھے پتہ لگانے کے لیے تشدد کیا گیا لیکن ناکام رہے۔ سلطان نے فیصلہ کیا کہ حرم کی تمام کنیزوں جن کی تعداد 280 تھی سب کو سمندر میں پھینک دیا جائے سوائے تورہان اور شکر پارا کے۔ اس دوران صرف ایک کنیز زندہ رہ سکی جسے ایک فرانسیسی جہاز نے پانی سے نکال لیا تھا۔ کوسم سلطان نے شکر پارا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے ایک دن اس کی دعوت کی اور اس کو قتل کروا دیا، جبکہ سلطان ابراہیم سے کہا گیا کہ وہ شدید بیمار تھی۔ سلطان کے دور میں ان علاقوں کے گورنر مالک بن گئے، عثمانی دفتروں کو بیچ کھایا گیا، سلطان کی رہائشیوں کی خاطر نہایت مذکّر خیز ٹیکسز عائد کیے گئے، جیسے کہ سلطان کی خوشبو کے لیے ٹیکس جس کا نام عنبر تھا۔ سلطان کو ملک میں پھیلی ہوئی افراتفری اور بیرون ملک سے خطرے کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ ریاست کے امراء اور شرفا اس کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے تھے، یہاں تک کہ 1648 عیسوی میں تنخواہیں نہ ملنے پر فوج نے بغاوت کر دی اور وزیر اعظم کو قتل کر کے سڑک کے درمیان لٹکا دیا گیا۔ مفتی اعظم جو سلطان کا شکار ہو چکا تھا اس نے فتویٰ جاری کر کے اس کو ایک دفعہ پھر اس پنجرے میں قید کر دیا جس سے وہ رہا ہوا تھا۔ اس کی جگہ اس کے بیٹے کو بٹھا دیا گیا۔ یہ قید دن رات رویا کرتا تھا، اس کی آوازیں دور تک سنائی دیتی تھی۔ اس کے حق میں بغاوت ہونے پر رنچری نے اس کے پنجرے میں جا کر اس کو قتل کیا۔ قتل کے بعد اسے اس کے چچا کی قبر کے پہلو میں دفنایا گیا۔